السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم یعنی 10th کلاس کا اردو مضمون شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ود ہیڈنگز، یعنی ان کی سرخیاں جو ہیں وہ ساتھ۔ پہلی ہیڈنگ ہے پیدائش۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق کشمیری پنڈتوں کے ایک قدیم خاندان سے تھا۔ آپ کے آباء و اجداد قریباً 225 سال پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے کشمیر سے ترک وطن کر کے سیالکوٹ میں سکونت اختیار کی۔ اقبال اس لحاظ سے خوش نصیب تھے کہ انہیں نیک اور صالح والدین کی تربیت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ ان کے والد شیخ نور محمد صوفی منش آدمی تھے۔ ان کی والدہ محترمہ امام بی بی نہایت دانش مند اور ہر دل عزیز خاتون تھیں۔ شیخ نور محمد ایک ہنرمند تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عطا محمد اور محمد اقبال۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ابتدائی تعلیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم عام مسلمان بچوں کی طرح اس وقت کے رواج کے مطابق مکتب میں ہوئی، پھر مشن اسکول سیالکوٹ میں داخل ہوئے۔ وہ بچپن ہی سے ذہین و فطین تھے، چنانچہ انہوں نے 5ویں جماعت کا امتحان وظیفے کے ساتھ پاس کیا اور مڈل کے آخری درجے میں بھی وظیفہ حاصل کیا۔ انٹرنس کلاس، جو کالج میں داخلے کی بنیاد تھی، میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ مولانا میر حسن کی شاگردی۔ جب آپ اسکاچ مشن کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے تو عربی و فارسی کے ایک نہایت ہی قابل استاد مولانا سید میر حسن سے باقاعدہ استفادہ کا موقع ملا۔ علامہ اقبال نے FA تک تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ لاہور بھیج دیے گئے تاکہ تعلیم کے اعلیٰ مدارج طے کر سکیں۔ اس وقت کے اسکاچ مشن کالج میں صرف FA تک ہی کی کلاسیں تھیں اور وہ مرے کالج کے نام سے موسوم نہ ہوا تھا۔ لاہور میں تعلیم۔ اقبال 1895 میں لاہور آئے اور گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گئے۔ یہاں ان کے مضامین انگریزی، فلسفہ اور عربی تھے۔ 1897 میں انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا اور عربی کے مضمون میں اول آئے اور 2 طلائی تمغے حاصل کیے۔ اس زمانے میں پروفیسر تھامس آرنلڈ فلسفہ کے ایک مشہور استاد تھے۔ ایک اقبال کا اپنا رجحان فلسفہ کی طرف تھا، دوسرے انہیں آرنلڈ جیسے نامور فلسفی استاد کی شاگردی کا موقع ملا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1897 میں MA فلسفہ میں داخلہ لے لیا۔ MA پاس کرنے کے بعد وہ اورینٹل کالج لاہور میں تاریخ، فلسفہ اور سیاست کے مضامین پر لیکچر دینے لگے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اعلیٰ تعلیم۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1905 میں فلسفہ و قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت کا سفر اختیار کیا۔ انگلستان پہنچ کر انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور یہاں کے نامور اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔ یورپ میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال گزارے۔ یہاں سے انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور پھر کیمبرج یونیورسٹی سے ہی اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد جرمنی کے میونخ یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کی۔ 6 ماہ تک لندن یونیورسٹی میں پروفیسر آرنلڈ کے قائم مقام کی حیثیت سے عربی کے پروفیسر بھی رہے۔ صرف 32-33 سال کی عمر میں بہت سے علمی
اعزازات اور ڈگریوں کے ساتھ آپ وطن لوٹے۔ عربی، فارسی، سنسکرت کے علاوہ یورپ کی کئی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ وطن واپسی: 27 جولائی 1928 کو وہ لاہور پہنچے، جہاں ان کا پرجوش استقبال ہوا۔ وطن واپس پہنچ کر انہوں نے لاہور میں وکالت شروع کی اور ساتھ ساتھ لاہور ہی کے گورنمنٹ کالج میں 18 ماہ تک فلسفہ بھی پڑھایا۔ کیونکہ کالج کے فلسفہ کے پروفیسر مسٹر جیمز کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ فوری طور پر کسی انگریز استاد کا تقرر نہ ہو سکا تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے شاعری اور سر کا خطاب۔ یورپ جانے سے پہلے ان کی شاعری کا دائرہ محدود تھا۔ وہ قوم اور وطن کے متعلق نظمیں لکھتے تھے۔ ان کی بیشتر شاعری اردو میں ہوتی تھی۔ یورپ سے واپسی کے بعد ان کی شاعری میں تبدیلی آئی اور وہ زیادہ تر فارسی میں شعر کہنے لگے۔ ان کی اردو شاعری کی شہرت 1901 سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک فلسفیانہ مثنوی اسرار خودی لکھی جو 1915 میں شائع ہوئی۔ اس مثنوی نے انہیں ایک فلسفی شاعر کی حیثیت سے شہرت عطا کی۔ یہ مثنوی ہندوستان سے زیادہ انگلستان میں مقبول ہوئی۔ پروفیسر نکلسن نے اس کا انگریزی ترجمہ ماتمہیدی مقدمہ شائع کیا۔ اس طرح مغربی دنیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات سے واقف ہوئی۔ مشہور نقاد پروفیسر ڈکسن نے اس مثنوی پر مفصل تبصرے کیے اور اسے سراہا۔ اس بات کا انگریزی حکومت پر بہت اثر پڑا اور اس نے جنوری 1923 میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سر کا خطاب دیا۔ اخلاق و عادات: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و عادات بالکل درویشانہ اور قلندرانہ تھے۔ انہوں نے اگرچہ انگریزی تعلیم حاصل کی تھی لیکن ان کی بود و باش میں درویشانہ اور حکیمانہ سادگی نظر آتی تھی۔ ان کا زیادہ وقت مطالعہ میں گزرتا تھا۔ کھانا 24 گھنٹوں میں صرف ایک دفعہ کھاتے تھے۔ بہت کم سوتے تھے اور سحر خیز تھے۔ خود فرماتے، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ لباس: ابتدائی دور میں کرتا اور شلوار پہنتے تھے۔ سر پر سفید پگڑی ہوتی تھی یا لنگی۔ البتہ ولایت جا کر انہیں انگریزی لباس بھی پہننا پڑا، لیکن ولایت سے آنے کے بعد وہ عام طور پر شلوار قمیض اور کوٹ کے ساتھ ترکی ٹوپی پہنتے تھے۔ کبھی کبھی کوٹ پتلون بھی پہن لیتے تھے۔ ویسے انہیں انگریزی لباس پسند نہیں تھا۔ حب الوطنی: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وطنیت کے سیاسی تخیل کے مخالف تھے۔ حب الوطنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہیں اپنے وطن سے بے انتہا لگاؤ تھا اور یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ ان کا آبائی وطن کشمیر تھا، جس کی محبت کا اظہار وہ مختلف طریقوں سے کرتے تھے۔ وہ کئی کشمیری انجمنوں کے سیکریٹری بھی تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہر کسی سے بغیر تکلف ملتے۔ علالت کے زمانے میں بھی